ایک اور بڑے عالمی تنازع کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آبنائے ہرمز جیسے انتہائی حساس اور اہم سمندری راستے میں ایرانی سپیڈ بوٹس کو نشانہ بنانے کے لیے باقاعدہ احکامات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ سپیڈ بوٹس اس تیزی سے بھڑکتے ہوئے تنازع میں ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ تو آخر یہ سب اچانک کیسے شروع ہو گیا؟ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم مشرق وسطیٰ سے اٹھنے والی اس انتہائی پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی لہر کا نقشہ کھینچنے والے ہیں۔ یہ محض چند بکھری ہوئی خبریں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا جال ہے جو ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑا ہوا ہے اور اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ساری صورتحال کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس پیچیدہ جال کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، آبنائے میں کشیدگی۔ نمبر 2، سفارتی تعطل۔ نمبر 3، لبنان کا محاذ۔ چوتھا، غزہ اور علاقائی اثرات۔ اور پانچواں، عالمی توانائی کا انتباہ۔ چلیں سیدھے چلتے ہیں اپنے پہلے پڑاؤ کی طرف، یعنی آبنائے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ پچھلے چند دنوں کی اس ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھیں۔ حالات کس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محض 72 گھنٹے پہلے کشیدگی کے حوالے سے سخت انتباہات سامنے آتے ہیں، پھر 48 گھنٹے پہلے مبینہ طور پر امریکی افواج کو ایرانی سپیڈ بوٹس پر حملے کے احکامات ملتے ہیں، اور پھر صرف 24 گھنٹے قبل متحدہ عرب امارات کے ایک آئل ٹینکر پر حملے کی خبر آ جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی تیز رفتار فوجی کارروائیوں کا سلسلہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس خطے میں مزید ممکنہ فوجی کارروائیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے جواز مسلسل بدل رہے ہیں۔ کبھی اسے بحری جہازوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک انسانی مشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اچانک جوہری خطرات کو ختم کرنے کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج کا بیانیہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف زمینی حقائق بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکی ٹریجری دعویٰ کرتی ہے کہ سمندری راستے کھلے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کی IRGC نے عالمی جہاز رانی کے لیے اوپن ریڈیو پر کھلے انتباہات نشر کیے ہیں کہ ان کی براہ راست اجازت کے بغیر خلیج فارس سے کوئی جہاز گزر ہی نہیں سکتا۔ یہ واضح تضاد دکھاتا ہے کہ صورتحال کس قدر سنگین ہے۔ یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے دوسرے اہم حصے کی طرف، سفارتی تعطل۔ اور یہ سلائیڈ اس سفارتی تعطل کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ دونوں فریقین کے بیانیے حیران کن حد تک مختلف ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بات چیت بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن حیران انگیز طور پر اسی سانس میں مزید پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس کے بالکل برعکس، ایران نے سختی سے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ وہ دباؤ یا حملوں کے سائے تلے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ اس سفارتی رساکشی کے ساتھ ساتھ ذرائع امریکی داخلی سیاست کے حوالے سے بھی کچھ متنازع مباحثوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹکر کارلسن اور اسکاٹ رائڈر جیسے مبصرین کی جانب سے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پینٹاگون پر مبینہ طور پر غیر ملکی اثر و رسوخ ہے۔ مزید برآں پینٹاگون میں 24 اعلیٰ سیاہ اور خاتون فوجی افسران کی برطرفی کے حوالے سے بھی الزامات گردش کر رہے ہیں۔ یہ داخلی اختلافات کی ایک بالکل الگ تصویر پیش کرتے ہیں۔ چلیں اب ذرا رخ کرتے ہیں تیسرے محاذ کا، یعنی لبنان۔ اب اس سلائیڈ پر جو معلومات ہیں وہ واقعی چشم کشاں ہیں۔ ذرائع کے تجزیے کے مطابق حزب اللہ کی حکمت عملی میں ایک بڑی شفٹ آئی ہے۔ اب بات صرف روایتی زمینی جھڑپوں کی نہیں رہی، ہم باقاعدہ جدید ڈرون وارفیئر دیکھ رہے ہیں، جہاں صرف حملے کرنا مقصود نہیں بلکہ ان کی ویڈیوز بنا کر نفسیاتی دباؤ قائم کیا جا رہا ہے۔ اہداف پر غور کریں تو وہ بھی اب بہت مخصوص ہو چکے ہیں، جیسے کہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے مخصوص فوجیوں، کرینوں اور بلڈوزروں کو نشانہ بنانا۔ اور اس ساری صورتحال میں ذرائع نے ایک انتہائی سخت شرط کا ذکر کیا ہے۔ یہ سفارتی تعطل اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسے لبنان سے افواج کے مکمل انخلاء کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ سادہ الفاظ میں، جب تک فوجیں وہاں موجود ہیں، کسی بھی علاقائی معاہدے کو ناممکن تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے چوتھے پہلو کی طرف لاتا ہے، غزہ اور اس کے علاقائی اثرات۔ یہاں ذرائع کی رپورٹس کچھ انتہائی پریشان کن دعوے سامنے لاتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق غزہ پر ایک بار پھر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تشویشناک شہادتیں بھی نقل کی گئی ہیں جن میں جانوروں کو زہر دینے جیسے سنگین دعوے شامل ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمینی سطح پر حالات کس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تو اس سب پر عالمی برادری کا کیا رد عمل ہے؟ ذرائع کے مطابق سخت تنقید۔ ان رپورٹس میں عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری کے کردار کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اس علاقائی بحران کو سنبھالنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں اور ان کے رویوں میں منافقت جھلکتی ہے۔
اسی دوران سفارتی سطح پر بیانیے کو کنٹرول کرنے کی یہ مثال دیکھیں۔ ذرائع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس کے مطابق مارکو روبیو کو ویٹیکن بھیجا گیا، جس کا مبینہ مقصد پوپ کو قائل کرنا تھا کہ وہ ان فوجی کارروائیوں پر تنقید کرنے سے گریز کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے بین الاقوامی تاثر کو سنبھالنے کی کس قدر کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور اب ہمارا پانچواں اور شاید سب سے تشویشناک پہلو، عالمی توانائی کا انتباہ۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ قطر نے مبینہ طور پر اپنی مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی فراہمی کے لیے فورس میجر کی مدت وسط جون تک بڑھا دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سپلائی کے نظام میں ایک بہت بڑی اور غیر متوقع رکاوٹ آ چکی ہے، جو براہ راست اس علاقائی کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ یورپ پر۔ ذرائع کے اس انتباہ کے مطابق یورپی یونین کو توانائی کی فراہمی میں شدید کمی کا سامنا ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہے کہ توانائی کی اس قلت سے نمٹنے کے لیے جرمنی کی جانب سے ہنگامی سفارتی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک خطے کا تنازع ہزاروں میل دور توانائی کے نظام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب چند مخصوص چوک پوائنٹس پر ہونے والی ایک مقامی سفارتی ناکامی پوری دنیا کے توانائی کے گرڈ کے لیے خطرہ بن جائے تو ہماری عالمی معیشت کا کیا بنے گا؟ یہ صرف کسی دور دراز خطے کی سیاست نہیں ہے، یہ ہم سب کے مستقبل اور روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ایک نازک توازن ہے، جسے سمجھنا آج کے دور میں انتہائی ضروری